السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ وہ کیس جس کی بنیاد پر عمران خان ناجائز جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور وہ بنیاد آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شاید کسی وقت عدالتوں کا جو یہ طریقہ کار ہے، اس میں بہت سے سوال اٹھیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ سارے حالات اور واقعات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہنچ سکیں کہ ہمارے ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی ہے تو عدالتوں کا کتنا اہم کردار ہے۔ تاریخ کے جروح کو جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رانا شمیم ایک کردار آیا تھا یہاں، وائس پریزیڈنٹ تھے، رہے کا الیکشن لڑا تھا سپریم کورٹ بار کا منیر ملک لائرز موومنٹ کے دوران، اور پھر ان کو گلگت بلتستان کورٹ کا چیف جج بھی بنا دیا گیا۔ انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر الزام لگایا تھا۔ میں اور بات نہیں کرنا چاہتا، کیس کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر ہم نے کیا کچھ دیکھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے باعث کا جو ایک الزام ہے وہ کس حد تک درست ہے، آج میں کوشش کروں گا اس پہ بھی گفتگو کروں۔ آگے چلنے سے قبل میں اب رہا نہیں گیا بشریٰ انصاری کا ایک پروگرام میں بیٹھے، جس کو ہم لانا چاہتے ہیں نا پلیٹ میں رکھ کر، ان کے کردار کے بارے میں بات۔ 40 سالوں میں یہ لوگ کردار رہے اقتدار میں، اس ملک کا کیا ماں سوائے اپنی جائیدادیں بنانے کے علاوہ چلے ہوئے کارتوس کیا اس ملک کا بنائیں گے، اس ملک کا کیا بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، ماں سوائے اپنی ذات اور اپنے لوگوں کے حوالے سے فائدہ دینے کے علاوہ، لوٹ مار کے علاوہ کیا ہے انہوں نے، خاص طور پر شریف خاندان کا۔ تو ان کے بارے میں اس وقت کی بات کیا بتاتی ہے بشریٰ انصاری صاحبہ، انہی کی زبانی سنیے گا۔ یہ نواز شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سنیے گا۔ اپنی جیل کا بھی شکر اللہ کا بچ گئے۔ پھر ایک دفعہ سچی بات ہے، بہت سی قصے ڈرائنگ روم میں جیسے ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی بیٹھک میں مہمان آتے ہیں، صحافی آتے ہیں، تو اندر چائے جاتی ہے، جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ہم ایک دفعہ آواز آئی زور زور کی ابا کی، اور ساری گالیاں زور کی، مطلب مغلظات ٹائپ۔ مجھے آ رہی ہے سمجھ۔ ہم نے کہا ہے اللہ، ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تری، پنجابی میں نا۔ اب وہ چلا گیا تو امی گئی، ہم لوگ کی ہوا ہے، اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں، بری بات ہے۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ۔ خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا، فلانا ٹینگڑا، اس کا نام لے کے نا، مینو لفافہ دینا ایسی، مینو لفافہ دینا ایسی، میں تو نکل تھا تیری کوئی۔ اچھا، اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا۔ تو وہ تھا ان کا ایک، اور وہ اسی فخر کے ساتھ، اور ہم بھی وی آر ویری پراؤڈ آف ہم، ویری پراؤڈ آف ہم۔ لیکن اب اس زمانے میں اگر وہ زندہ ہوتے تو روز مرتے۔ اچھا ہوا اب آپ 25 سال پہلے چلے گئے۔ جی، آپ نے یہ گفتگو سن لی، اب میں تاریخ کے جھروکوں میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، کیا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ چنی گئی اس کام کے لیے۔ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کیوں۔ عمران خان کو باہر نکالنا تھا، کوئی راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا۔ جی، راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا۔ تاریخی طور پر میں وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، زیادہ لمبا ہے فیصلہ، 36 صفحوں کا ہے، لیکن شروع کے 2 صفحے اور آخری 2 صفحے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاک، یہ وہ بنیاد ہے۔ 5 ممبر بیٹھے ہیں اس میں، چیئرمین بیٹھے ہیں سکندر سلطان راجہ، نثار احمد درانی، شاہ محمود جتوئی، بابر حسین بروانہ اور جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان۔ ریفرنس ہے جو الیکشن کمیشن جو اسپیکر کی طرف سے آیا، اور اس میں کمپلیننٹ ہیں محسن نواز رانجھا، آغا حسن بلوچ، صلاح الدین ایوبی، علی گوہر خان، سید رفیع اللہ آغا، سعد وسیم شیخ، عمران خان صاحب کے خلاف ہیں۔ اور اس میں جو وکیل پیش ہوئے ہیں خالد اسحاق صاحب ہیں، جو آج کل نگران حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، اور باقی بہت سے
بیرسٹر علی ظفر صاحب اور گوہر اس میں پیش ہوئے تھے. یہ جو بتانا ہے، یہ ریفرنس جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر فارورڈ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 اگست کو. 2 اگست کا لیٹر ہے اور بتایا کہ 6 ممبران الیکشن کمیشن نے راجہ پرویز اشرف کو، راجہ پرویز اشرف کا کردار بھی یاد رکھا جائے گا. ایک انوکھا کردار، اس میں بات کر چکا ہوں. پہلے آرٹیکل 63(2) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل 63 کے، تو آرٹیکل 63 میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. اور آرٹیکل 63 بھی ہے کہ وہ ایونٹ ہو جائے. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، وہ ایونٹ ہو جائے. آرٹیکل 63 چل رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ، دوہری شہریت سزا ہو جائے، توہین الیکشن کمیشن میں ٹیکس ڈیفالٹ ہو جائے، تو اس شکل کے اندر اسپیکر جو ہے وہ ریفرنس بھیجتا ہے فار ڈسکوالیفیکیشن ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تاریخی طور پر میں نے بہت ریفرنس بھجوایا الیکشن کمیشن میں. یوسف رضا گیلانی کا بھجوایا تھا، توہین عدالت میں سزا ہو گئی تھی. فہمیدہ مرزا صاحبہ نہیں کیا تھا اور سپریم کورٹ میں آیا تھا، تب جا کے معاملہ یہ سیٹل ہوا تھا. اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے پیرے میں لکھا ہوا ہے دا ریفرنس آر فارورڈ بائی اسپیکر نیشنل اسمبلی تھرو ایڈیشنل سیکرٹری 2 اگست اینڈ واز ریسیوڈ بائی دا الیکشن کمیشن 4 اگست کو. اور 6 ممبروں کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وکیل پیش ہوئے، باقی ہوئے. اور یہ آرڈر ہے، آرڈر یاد رکھیے گا، یہ 19/9 کا، 4/8 سے 19/9. سپیڈیں دیکھیں آپ ذرا، سپیڈیں دیکھ کے سمجھ آپ کو آ جانا چاہیے. اور اس سارے ریفرنس کو اتر پدر کے سارا دیکھ کے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو سمجھا کہ وہ کورٹ بھی ہے، ٹرائبیونل بھی ہے. اور سیکشن 137 ہی بنیاد رکھا توشہ خانہ کے حوالے سے تھا. یہ بتانا چلوں، ڈیکلریشن اور مس ڈیکلریشن کے کانٹیکس میں انہوں نے مختلف چیزیں وہاں سے اٹھانے کے بعد یہ 36 صفحوں میں میں جو بنیادی طور پر پیرا 35 ہے جو بیک گراؤنڈ پہ ساتھ چل رہا ہے، پیرا 35 کے اوپر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈیلیبریٹلی جو ہے اس نے ڈسکلوز نہیں کی گفٹ جو ہے 2018-2019 کی ریٹرن میں، اور جو بیچا ہے وہ نہیں بتایا، فارم بی میں نہیں بتایا، اور اویسو اینڈ ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ دی ہیں، اور انٹینشنلی جو ہے اور ڈیلیبریٹلی سیکشن 137، 167 اور 173 وائلیٹ کیا ہے، اور فالس ڈیکلیریشن دی ہے. اور 2020 اور 2021 کے بارے میں، 2018 2019 2019 اور 2020 اور 2020 اور 2021 اس چیز کو سامنے کہتے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا 63(1)(p) کے تحت. بڑی مزدار بات ہے یہ 2 آخری 2 صفحے ہیں، یہ آخر میں 63(1)(p) کے ساتھ سیکشن 137، 167 اور 173 کے ساتھ ڈسکوالیفائی کر دیا. اور ساتھ ہی کہا، اصولی طور پر تو ڈسکوالیفائی کر نہیں سکتا تھا، ساتھ کہا کہ یہ ریفرنس بھیجا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ریفرنس بھیجے، استغاثہ دائر کرے. یہ فیصلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کا 19 سپتمبر کا پڑھ دیا. اب میں تاریخی طور پر نہیں کہ چلتا ہوں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا صرف یہی بنیاد پہ. ساتھ ہی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے ہٹانے کے حوالے سے بھی کارروائی شروع ہو گئی. اب یہ تاریخ یہ جو ہے نا شاپنگ فورم کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان کا ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. بھائی یہ پسند ناپسند کا ایشو نہیں ہے، سمجھنا اس ایشو کو، دائرہ اختیار نہیں تھا اس کا. میں نے ایک پٹیشن فائل کی محمد جابر عباس خان ورسز اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور یہ بنیادی طور پر جو پہلا آرڈر ہے وہ آرڈر ہے 31 اکتوبر 2022 کا. 9ویں مہینے میں یہ فائل ہو گئی تھی. 31 اکتوبر 2022 کا سیکشن 137 کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اور آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ میں نے ووٹر ہے عمران خان صاحب کے ووٹر کی حیثیت سے میں نے یہ چیلنج کیا. اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوتا ہے، اور چونکہ قانون چیلنج کیا تھا، اور 11/11 کے لیے کیس رکھا جاتا ہے. 11/11 کو اپنا پیش ہوتے ہیں سارے، اور باقاعدہ بڑی زبردست منسٹری آف وہ بھی پیش ہوتی ہے. اور چونکہ اس میں ایک اور پٹیشن بھی ساتھ تھی، تو دونوں پٹیشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوا
یہ معاملہ چونکہ انٹرپریٹیشن کا ہے چیف جسٹس کے پاس بھجوا دیا جاتا ہے کہ اس کا لارجر بینچ بن جائے. اب لارجر بینچ ہیئرنگ کرتا ہے 9 جنوری 2023 کو. میں پیش ہوتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی سارے وہاں پیش ہوتے ہیں، اور وہاں میں سوال پڑھتا ہوں کہ جو آرڈر ہے اور جو نوٹس، دھیان سے سمجھیے گا، میں فرق بتانے لگا ہوں. یہ نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہے. 7 دسمبر 2022 کا، جس کے تحت ان پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کی درخواست ہے، وہ رٹ پٹیشن کے ذریعے عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے تھے پارٹی لیڈر کو ہٹانے کے بعد. باقی چیزیں بھی ساتھ اٹھاتے ہیں. میں کہ چونکہ عمران خان صاحب آگے ہیں اس میں، اس بنیاد کے اوپر میں وہ درخواست واپس لے لیتا ہوں. بیک گراؤنڈ پہ یہ ریٹ پٹیشن ہے 67936/2022 اور یہ واپس لے لیتا ہوں. اور اسی طرح جو پہلے آرڈر تھا اس میں میری ٹیم پیش ہوتی ہے وہاں. جب عمران خان صاحب نے چیلنج کیا، عمران خان صاحب نے اپنا میری اس ریٹ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر، اس درخواست کے اندر میری اس ریٹ کا ذکر ہوتا ہے اور میرا ذکر کیا جاتا ہے. محمد اظہر صدیق 11 جنوری 2023 میں 332/2023 ریٹ پٹیشن کا ہے، اور وہ 63(1)P 63(1)F کے حوالے سے بات آتی ہے. انٹرپریٹیشن کے کانٹیکس میں آتی ہے. ایک اور دوسری ریٹ جو ہے وہ ایک پراکسی کونسل فائل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے. کو ٹائم مانگنے جاتے ہیں. عدالت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ فل بینچ. اب یہ بڑا دھیان اور توجہ کے ساتھ فل بینچ بن جاتا ہے. اور اب یہ فل بینچ میں درخواست ہوا اور فل بینچ بن چکا ہے. جیسے شاہد بلال حسن، اس میں جیسے شاہد کریم بھی موجود ہیں، جیسے ساجد محمود سیٹھی بھی اس کے اندر ہے. 5 ممبر بینچ اس کیس کو اب دیکھ رہا ہے اور اس میں ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، اور میں بھی اس کیس میں پیش ہو رہا تھا. اب جو مزیدار بات ہے نا، اس کے ساتھ ہی ایک میں اور، یہ ریٹ پٹیشن ہے 30/623/2019 اور فیصلہ ہے 1 فروری 2023 کا. یعنی جب یہ پینڈنگ ہے، جب یہ میں واپس لیتا ہوں تو 1 فروری کو جیسے شاہد کریم سیکشن 137 کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں وہ کوشش کر رہا ہوں سارا چل جائے. یہ مٹیریل لے لیجیے گا، میرے کو چاہیے ہوگا تو میرے سے لے لیجیے گا. اس میں سیکشن 137 کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے، تو ڈسکوالیفائی تو کر نہیں سکتا. اس کیس میں بھی ڈسکوالیفیکیشن کی ہوئی تھی ایک ممبر کی، اور یوں بات یہاں پر ختم ہو گئی. اور یہی ہمارا کیس تھا. سیکشن 137 میں ایک اور بات ہے جو دوسری ہے کہ آپ 120 دن کے اندر، 3 سالوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 3 سالوں میں یہ استغاثہ جو ہے آپ دائر کر سکتے. الیکشن کمیشن کو اختیار دیا تھا، اسپیکر کا اختیار نہیں تھا، آرٹیکل 63(1)P کے تحت اختیار نہیں تھا. اب یہ والے معاملے، اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2022 سے چل رہا تھا، میں بھی وہاں جا رہا تھا. جسٹس عامر فاروق صاحب کو درخواست باقاعدہ جنوری میں فائل کی جاتی ہے، یہ درخواست واپس دے دیں. سپتمبر میں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور آج 6 دسمبر کو وہ فیصلہ شاپنگ فورو کے حوالے سے، یہ بات شاپنگ فورو کا تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ میں پھر بتانا چلوں آپ کے سامنے، یہ حقائق رکھے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے چیف جسٹس صاحب یہ سارے حقائق سامنے رکھیں گے. یعنی عمران خان صاحب ایکسیڈنٹل نہیں یہاں پر آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 63(1) ڈسکوالیفیکیشن ہے، لیکن یہاں پر ایک ایڈیشن ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے طور پر ہٹانے کے حوالے سے بھی نوٹس جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے. اب آرٹیکل سیکشن 137 کی انٹرپریٹیشن آلریڈی لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے، بیک گراؤنڈ میں وہ بھی چل رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب تاریخی طور پر میں واپس لے جاتا ہوں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس صرف یہی نہیں ہے معاملہ. اب چونکہ وہ پہلے والی بات ہوئی ہے، نواز شریف کا کی سزائیں جس طرح ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے معاملہ جب آتے ہیں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اپیل عدم پیروی خارج کر دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو واپس لانے کے لیے پورا پروسیس کمپلیٹ کیا جائے. یہ تاریخی طور پر چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے پھر ٹیرین وائٹ کا کیس یہاں پر آتا ہے. جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیا کرتے ہیں، جسٹس مشرف اختر کیانی کہتے ہیں قابل سماعت نہیں، 2 ممبر بینچ فیصلہ کر دیتا ہے. نہیں لگایا کئی فیصلے، یہی فیصلہ دیکھیں، فیصلہ محفوظ، درخواست واپس لینے کا فیصلہ محفوظ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. پھر توشہ خانہ کا جو استغاثہ آتا ہے سیکنڈ سٹیج پہ ان کے پاس، اس میں اس دار اختیار کی بات ہوتی ہے، بار بار بات ہوتی ہے.
پھر نیچے بھیج دیتے ہیں، پھر دلاور کے پاس پھر دلاور کے پاس بھیج دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا، لیکن دائرہ اختیار آج تک طے نہیں کیا، انہوں نے آج تک طے نہیں کیا. تو ان جج سب سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے انصاف کی؟ یہ حقائق ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے شاپنگ فورا کی بات خدا رہا مطیع اللہ جان بھائی ہے ہمارے، اچھا نہیں لگتا. حقائق پتہ ہونے چاہیے. یہ میرے پاس مٹیریل سارا پڑا ہے، جب مرضی چاہیے گا لے لیجیے گا. ویسے بیک گراؤنڈ پہ میں میکسیمم چیزیں جو ہے نا وہ چلا رہا ہوں. اب یہ سیکنڈ فیز ہے. پھر چونکہ جورسڈکشن ڈیسائیڈ نہیں کی اور وہ استغاثے میں سزا دیتے ہیں. استغاثے میں سزا ہوتی تو نااہلی ہو جاتی ہے. یہ نااہلی دوسری ہے. بات پہلی نااہلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو الیکشن کمیشن کا مین فیصلہ ہے. وہ فیصلہ ہی اختیار سے ہٹ کر ہے. اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اوپر جو استغاثہ کھڑا ہے وہ استغاثہ خود بخود گر جائے گا. اس لیے وہ بہت اہم کیس ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کیس اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. لارجر بینچ وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس ایک ایشو ہے، وہاں دو ایشو ہیں، آپ کس بنیاد پر رکھ رہے ہیں؟ لیکن وجہ یہ ہے وہ اسی لیے تو باعث کا ایلیمنٹ ہے. اور ہماری سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھ نہیں رہی. بار بار یہ شکایات سامنے آ رہی ہے، میڈیا پہ ڈسکشن ہوتی ہے، عدلیہ پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پہلے تو جس چیز سے عامر فاروق صاحب انصاف فراہم نہ کر سکے، جو انصاف کے پیرامیٹر، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، امید ہے اس پہ اور یہ درخواست واپس دے دیں گے اور لاہور ہائی کورٹ ڈے ٹو ڈے سن کر یہ فیصلہ کرتی ہے تو استغاثہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن بھی عمران خان صاحب سے اتر جاتی ہے اور یوں عمران خان صاحب اس میدان میں سرخرو جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود ہے. سازش ہے یا نہیں سازش ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرا کام ہے حقائق آپ تک رکھ دوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.